انور صاحب 2-3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا کامنٹ کیجیے گا. ایک تو 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے, پھر ایک ان واقعات کے بعد بحث چلی کہ فوجی عدالتوں میں معاملہ چلے گا یا سول عدالتوں میں. اب یہ تیسرا مرحلہ کہ اب 8 مہینے کے بعد اس پہ کمیٹی بن رہی ہے. دیکھیے سلمہ, میرے نزدیک یہ ریاست کی کمزوری ہے. دیکھیے سیاست کو اور جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو الگ الگ کرنا چاہیے تھا. کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, حکومت کو چاہیے تھا, آرگنائزیشنز کو چاہیے تھا, اداروں کو چاہیے تھا کہ آپ جو کلپریٹس تھے ان کو بہائنڈ دی بار کرتے, اکارڈنگ ٹو لا ان کے خلاف فیصلہ جو بھی آنا تھا وہ کرتے. ایک طرف رہا, اگر فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہو گیا تھا تو آپ دیکھیے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو ہائی کورٹس میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, وہ کوئی حتمی فورم نہیں ہوتا. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اب اس وقت اس کمیٹی کے تشکیل دینے کا مقصد کیا ہے اور اس سے ابہام کیا پیدا ہو رہا ہے, اور جو ڈیبیٹ ہے وہ دوبارہ کیوں شروع ہو رہی ہے کہ جو حکومت ہے, نگران سیٹ اپ ہے اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مزید پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کو اداروں پر حملوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر یہ ریاست کی کمزوری ہے. اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ پھر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کرمنل جو ایکٹ ہوا ہے 9 مئی کے جو واقعات ہیں دہشت گردی کے, ان کو آپ الگ رکھتے, ان کو پالیٹکس میں شامل نہ کرتے. اس کمیٹی کا تشکیل دینے کا مقصد یہ ہے, جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو عام پبلک سوچ رہی ہے, وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اس کرمنل ایکٹ کو 9 مئی کے واقعات کو آپ سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات, کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اس کمیٹی کا کیا ہوگا, اس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی. اس ریکمنڈیشن سے کیا ہوگا کہ آپ وہ جو 9 مئی کا کیس ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر لیں گے, مضبوط کر لیں گے اپنے نظر میں. لیکن اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے, کیونکہ سیاست میں فیصلوں اور وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے آپ خود کو مشکوک کر رہے ہیں, اداروں کی کمزوری کو ثابت کر رہے ہیں. اور تیسری بات, جو بات نہیں بھی کوئی کرنا چاہتا وہ بھی کرے گا کہ آپ نے انتخابات کے قریب کسی ایک سیاسی جماعت کو مزید پیچھے دھکیلنے کے لیے, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایکٹ کیا ہے. لہٰذا اگر آپ کی نیت ایسی نہیں بھی, لیکن اب اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے جو کہ ریاست اور اداروں کی کمزوری کو ثابت کرتی ہے. یعنی اس وقت میں کمیٹی بنا کے صرف اور صرف ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے. اس کا صاحب نے بہت خوبصورتی سے آپ نے کرمنل ایکٹیویٹی کو پولیٹیسائز کر دیا, سیاست بنا دیا. انور صاحب, اس سے پہلے بھی ایفرٹس ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, بہت عرصے تک بات چیت ہوتی رہی, پہلے افغانستان میں پیس کے لیے, پھر پاکستان کے اندر پیس کے لیے. لیکن جب سے ہم نے افغانیوں کو ویزا کے تھرو آنے کے لیے کہا, اس کے بعد سے مشکلات پاکستان کی بھی بڑھ گئی. آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی, ٹی جے پی, داعش, ان سب کو کنٹرول کرنا بات چیت کے ذریعے ممکن ہے؟ افغان طالبان اس میں کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیے سلمہ, آپ نے اگر اپنے ملک کی ساورینٹی کو مقدم رکھنا ہے تو آپ کو پہلے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کا جو دورہ ہے, امارات اسلامی نے انہیں دعوت دی ہے, 4 روز کا یہ دورہ ہے. وہ ان کا عشائیہ ہوگا, ان کے عشائیے میں ان کی کئی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہیں, اور اس کے بعد کل سے باضابطہ ان کی ملاقاتیں شروع ہوں گی. طالبان کے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں. مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا, طریقہ طالبان پاکستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا میجرز لیے جائیں گے, اس بارے میں وہ اپنی سجیشنز دیں گے. جو سفارشات ہے پاکستان کی ان کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو طریقہ طالبان یہاں کے ہیں اور وہاں افغانستان کے ہیں ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہے بارڈرز تک. پاکستان فری فار آل جو ہماری سرحد ہے وہ نہیں ہو سکتی. آرمی چیف نے کیٹاگوریکلی یہ پیغام بھی دیا ہے, اور یہ انہیں پتا بھی ہے کہ اب پاکستان کی جو سرحد ہے وہ سب کے لیے فری فار آل نہیں ہے. آپ نے آنا ہے پراپر, آپ لیگل طریقے سے آئیے, ادروائز اس طرح ہی کہ آپ بارڈر کراس کریں گے, پاکستان کی سرزمین کو استعمال کریں گے اور واپس چل جائیں گے یہاں پر دہشت گردی کریں گے. ایک وجہ ہے. دوسری وجہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر بتائیں گے, پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اس میں جو انڈینز را کی انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. طالبان نے جو یہاں پر حملے کیے ہیں ان کے جو ایویڈنس ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے, اور مذاکرات کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ ان تمام صورتحال کو بہتر کیا جائے. کیونکہ ڈالر کی بھی بات کی گئی, ڈالر یہاں سے جب سمگل ہو کے وہاں جاتا تھا وہاں کی صورتحال ان کی کرنسی کی بہتر ہوتی گئی اور ہماری کرنسی بالکل تباہ ہوتی گئی. یہ معاشی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, پولیٹیکل صورتحال ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے 4-5 ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کرنا ضروری ہے. سب سے بڑا ایشو جو را کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو کیسے وہاں پر فنڈنگ کی جا رہی ہے, اور اس فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں جو سہولت کار ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, افغانستان کے لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں وہ وہاں یہاں پر کیسے آپریٹ کرتے ہیں. اس تمام جو سچویشن ہے اس کو مولانا فضل الرحمان وہاں کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وہاں کا جو پیغام ہوگا وہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو دیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, دیکھیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان جو گلہ کر رہے ہیں, افغان طالبان کے پاکستان ان کی مدد نہیں کر رہا کہ دنیا کو تسلیم کروانے میں اپنا رول پلے کریں. پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے یہ کام کر کے دکھائیں جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے. دوسرا, چائنا
امریکہ، سینٹرل ایشیا، ترکی، ایران سارے کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی آپ کے علاقوں سے ہوتی ہے، اس کو روکا جائے. تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ جو انیشل آپ کو کام کرنے والا ہے وہ تو کریں، یہ دہشت گردی ہمارے خلاف جو ہو رہی ہے ان کو تو روکے، اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا. پونے دو سال ہو گئے آپ کی عبوری حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، پھر ہم اس ایفٹ کی طرف پاکستان جائیں کے گے. سٹانس اس معاملے کو لے کر بالکل